الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه أجمعين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مبتهب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مختصر حمد و صلات کے بعد میرے انتہائی واجب اکرام لائق صد احترام سامعین کرام قدر، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں سورۃ الحجرات کی چند ابتدائی آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ بھائیوں نے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں نے
سماعت کی سعادت حاصل کی۔ دعا ہے اللہ رب العزت مختصر وقت میں حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل مجدہ الکریم سننے سنانے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، آج کا دن بہت زیادہ برکت والا ہے۔ آج کے دن کو کئی لحاظ سے نسبتیں حاصل ہیں۔ ایک تو اس کو ماہ رمضان کی شرافت حاصل ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ اور اس کا ایک ایک دن خود باعث برکت ہے، اور اس کے بعد جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ جمعہ کا دن بقیہ دنوں کا سردار دن ہے، اور اس کے بعد آج 27ویں رمضان مبارک ہے، جس کی رات اور دن کو 1000 مہینوں سے بھی افضل و اعلیٰ قرار دیا گیا ہے۔ ایسے بابرکت دن کے اندر آپ سب کی اول وقت کے اندر حاضری، یہ اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی مہربانی کی دلیل ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے ہم سب کو اس بات کے لیے پسند کیا، اس نے اول وقت کے اندر بغرض ادائے صلاۃ جمعۃ المبارک اپنے گھر میں آنے کی توفیق رفیق عطا فرمائی۔ یہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ جمعۃ الوداع ہے۔ پھر نہ جانے اگلے سال ہم میں سے کس کو یہ مقدس مہینہ نصیب ہوتا ہے اور کس کو نہیں ہوتا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کے اس ماہ مقدس کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہماری مسجد میں جتنے بھی اعتکاف کے لیے بیٹھے، اللہ ان سب کے اعتکاف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عالم اسلام کے اندر جہاں جہاں بھی مسلمان اعتکاف میں بیٹھے، اللہ رب العزت ان سب کے اعتکاف کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، آج ماہ رمضان کا الوداعی جمعۃ المبارک ہے، اور حال ہی میں رات کے وقت جو مسجد نبوی کے اندر یہ واقعہ رونما ہوا، آپ سب کے علم میں ہے کسی بھی مسجد کا تقدس کمال نہیں کرنا چاہیے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر کے اندر اللہ رب العزت کے ذکر و اذکار کے علاوہ دنیاوی طور پر چیخ و پکار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ گالی گلوچ تو بہت دور کی بات ہے۔ مسجد کے اندر حکم شرعی ہے، ایک طرف جماعت، اس کی ایک رکعت نکل رہی ہے، آدمی وضو خانے سے وضو کر کے دوڑتا ہوا آئے، بھاگتا ہوا آئے کہ مجھے نماز کی رکعت مل جائے، جماعت کی رکعت مل جائے، یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ ایک مسجد ہے، اور پھر وہ دنیاوی مقصد کے لیے نہیں، دنیاوی کام کے لیے نہیں،
بلکہ جماعت کی رکعت کو پانے کے لیے بظاہر تو اس کی نیت بھی اچھی ہے، ارادہ بھی اچھا ہے کہ جماعت کو پا رہا ہے، لیکن پھر بھی فرمایا کہ مسجد کے اندر نہ دوڑے کہ اس صورت میں بھی مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہے، اور مسجد کا تقدس پامال نہیں کرنا چاہیے۔ بالخصوص پھر جو مسجد نبوی ہے، جہاں کے ادب و احترام کو خود رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، وہ مقام ہے جہاں ایک نماز پڑھنے سے اللہ رب العزت 50,000 نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مسجد نبوی کا جو تقدس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کا جو تقدس اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر کیا، اور ایسے حالات کے اندر اس تقدس کو جو پامال کیا گیا اس کی مذمت کرنا اور آداب مصطفی کے بارگاہ مصطفی کے آداب کو ذکر کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آج یہ خطبہ جمعۃ المبارک کا ہم نے موضوع آداب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے موسوم کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس وہ ہے جہاں فرشتے بھی بغیر اجازت کے نہیں آتے، فرشتوں کو بھی بغیر اجازت کے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان اپنی آنکھوں کی پلکوں سے وہاں پر جھاڑو دینا اس کو اعزاز سمجھتے ہیں۔ جہاں پر طرق کے متعلق آتا ہے، مسجد نبوی شریف کے اندر جو ٹائل ماربل لگایا گیا، یہ ہر ایک مسجد کے اندر جہاں لگتا ہے اس کی کٹائی کا انتظام و انصرام اسی مقام پر ہی ہوتا ہے۔ یہاں مسجد میں ٹائل لگ رہا ہے تو اندر کام اور اندر کٹائی بھی ہو رہی ہے، بن بھی رہا ہے۔ وضو خانے میں ٹائل لگ رہا ہے، وہیں کٹائی ہوتی ہے، وہیں بن بھی جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ شور شرابہ نماز کے وقت بند کر دیا جاتا ہے۔ وہاں ترک کے بادشاہوں نے جب مسجد نبوی کے اندر یہ ٹائل ماربل لگانے کا حکم دیا کہ اس کو لگا دیا جائے، یہ ہمارے اعزاز کی بات ہے، تو اس ٹائل کی ناپ لے کر اس کی کٹائی تاکہ مسجد نبوی اور بارگاہ مصطفی کی بے ادبی اور گستاخی نہ ہو، آواز زیادہ نہ آئے، مسجد نبوی سے 16 کلومیٹر دور بیٹھ کر اس کی کٹائی کیا کرتے تھے، صرف اس وجہ سے، حالانکہ وہ کام ہو رہا ہے، وہ کام کا ایک حصہ ہے، لیکن وہ لوگ آداب کو جانتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ اقدس کے کیا آداب ہیں۔ جس آیت مبارکہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، یہ آیت مبارکہ آج بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کے اوپر لکھی ہوئی ہے، آج بھی یہی حکم وہاں پر لکھا ہوا ہے۔ اے لوگوں، ایمان والوں، اپنی آوازوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے بلند نہ کرو، تمہاری آواز چیخو پکار کے نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے بتایا کہ جن لوگوں نے حج یا عمرہ کی سعادت حاصل کی ہے بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ رب العزت باقی افراد کو بھی حج اور عمرہ کی سعادت عطا فرمائے، ہر ایک کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں، وہ پہچانتے ہیں، وہ جانتے اور پہچانتے ہیں کس بات کو، کہ وہاں پر جمع غفیر ہونے کے باوجود ایک آواز جملہ بھی باہر نہیں آتا، خاموشی اور ادب کا عالم وہاں پر ہوتا ہے، کہ کوئی بندہ بھی چوں چرا نہیں کرتا، کسی کو آواز بھی دینی ہو تو جا کر ہاتھ کے ذریعے سے اس کو بلایا جاتا ہے، آواز بلند کر کے اس کو نہیں بلایا جاتا، آواز نہیں دی جاتی۔ لاکھوں کا مجمع ہونے کے باوجود وہاں عبادت بھی ہو رہی ہے، نماز بھی ہو رہی ہے، تلاوت قرآن پاک بھی ہو رہا ہے، تلاوت بھی ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود
برابر والے کو برابر والے کی آواز کان میں نہیں پہنچتی۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، بسا اوقات نماز کچھ افراد ایسے ہیں تھوڑی آواز کو بلند کر دیتے ہیں، اس کی آواز کو دوسرا نمازی سن رہا ہوتا ہے، وہاں پر یہ عالم بھی نہیں ہوتا کہ کسی کی آواز کو کوئی دوسرا نہیں سنتا۔ خاموشی اور ادب کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر بیٹھا جاتا ہے، کہ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ کے اندر صحابہ کرام علیہ رضوان جا کر بیٹھتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ خاموشی کا عالم یہ ہوتا کہ کبھی کبھار پرندے اس بات کا تصور کرتے وہ ہمارے جسم پر آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ پرندے کبھی کسی کے جسم پر کب بیٹھتے ہیں؟ جب کوئی پرندہ کسی کو مردہ تصور کرے، اس کے اندر روح تک باقی نہیں ہے، یہ زندہ نہیں ہے، اس کی حرکات و سکنات نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، پرندے آ کر اس جسم پر بیٹھ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پرندے آ کر ہمارے جسموں پر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے آداب کا یہ عالم تھا کہ کوئی کسی کو بلاتا تو ہاتھ کے ساتھ جا کر اشارہ کرتا اور پھر وہ واپس چلے جاتے۔ اور یہ آداب یہ ہم نہیں بیان کر رہے، قرآن مجید فرقان حمید نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر بیان فرمایا۔ اب آیت مبارکہ کو سماعت کیجیے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، یہ حکم ہے ایمان والوں کے لیے۔ جو ایمان سے خارج ہے، جو کافر ہے، منافق ہے، اس کا تو اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے، اس کا تعلق ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ کیا فرمایا؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے پہل نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول سے پہل نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر دیکھیں، ایک تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اس حکم کو ایمان والے لقب کے ساتھ مرکب کر کے ارشاد فرمایا۔ ایمان والوں کو حکم ہے، غیر مسلم کو حکم نہیں ہے، غیر ایمان والوں کو حکم نہیں ہے۔ حکم کیا ہے؟ اور یہ آیت کریمہ کا شان نزول کب ہوا؟ اور شان نزول کیا ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ عید الاضحیٰ والے دن صحابہ کرام علیہ رضوان نے عید پڑھ لی۔ عید پڑھنے کے بعد حکم شرعی یہ ہے، عید الاضحیٰ والے دن جو صاحب نصاب ہے قربانی کرنا چاہتا ہے، عید کی نماز کے بعد جا کر اپنے جانور کو ذبح کر دے۔ اب وہ عید کی نماز بعض جگہوں پر بہت جلدی ہوتی ہے، بعض جگہ پر دیر سے ہوتی ہے، بعض جگہوں پر زوال کے فوراً بعد فجر کی نماز۔ اب ہماری قرب و جوار میں بلال مسجد ہے، یہاں بھی اب بھی یہی معمول ہے کہ لوگ فجر کی نماز میں جاتے ہیں تو عید کی تیاری کر کے جاتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد ان کو تیاری کا وقت نہیں ہوتا۔ یہ شرعاً جائز ہے، کوئی کباہت والی بات نہیں ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہوتا ہے، فجر کی نماز پڑھنے جائیں گے وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں، وہیں پر جو وقت کا زوال کا ہوتا ہے اس میں خطبہ ہو جاتا ہے، بیان ہو جاتا ہے، جیسے زوال کا وقت ختم ہوتا ہے فوراً عید کی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ بعض جگہوں پر بہت زیادہ دیر سے بھی ہوتی ہے، اس وجہ سے تفاوت ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہاں پڑھ لیں، کچھ یہاں پڑھ لیں، کچھ یہاں پڑھ لیں، کچھ یہاں پڑھ لیں، اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ اب پھر بھی کچھ لوگ بچ جاتے ہیں۔ کچھ مساجد ایسی ہیں کہ اس کے اندر بہت زیادہ تاخیر سے بھی جماعت ہوتی ہے، لیکن جو جب بھی نماز پڑھ لے، نماز پڑھنے کے بعد جا کر اپنا جانور قربان کر سکتا ہے، اس میں کوئی کباہت والی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے بھی صحابہ کرام علیہ رضوان نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی۔ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد ایک صحابی رسول نے جا کر اپنے جانور کو ذبح کر دیا، اور عالم یہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی تک اپنے جانور کو ذبح نہیں کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی جانور کو ذبح نہیں کیا تھا، اس صحابی نے پہل کر دی، پہلے جانور کو ذبح کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فوراً قرآن کریم کی آیت نازل فرما دیا۔ اب یہ معاملہ آج بھی دیکھیں، مطلقاً امام ہے مسجد کا، وہ بھی قربانی کرتا ہے، نمازی بھی قربانی کرتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ امام جب تک قربانی نہ کرے تو مقتدی بھی نہ کرے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ جس کو جیسے فرصت ہو وقت ملے
شرط یہ ہے کہ وہ نماز سے پہلے نہ کرے، نماز پڑھ لے، نماز کے بعد جا کر وہ قربانی کر لے۔ لیکن اگر امام وقت نے نہیں کی، جا کر سارے کر لیں تو سب کی نماز ٹھیک ہے اور اس کی قربانی بھی ٹھیک ہے۔ لیکن وہ امام عام امام تو نہیں تھے، وہ خاتم الانبیاء تھے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار کائنات ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، محبوب رب العالمین ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی قربانی نہیں کی، صحابہ میں سے ایک نے جا کر قربانی کر دی، تو اللہ رب العزت نے فوراً قرآن کے اندر آیت کو نازل فرمایا اور قربانی کا معاملہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے طرز عمل کیا اپنایا، حکم کیا ہے یہ دیکھیں۔ رب نے فرمایا اے لوگو ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے پہل نہ کرو۔ اب لا تقدموا فعل کے اعتبار سے یہ متعدی ہے، اور جب فعل متعدی ہوتا ہے اس کا ایک مفعول ہوتا ہے، اور وہ مفعول بتاتا ہے کہ کس کام سے تقدم نہیں کرنا چاہیے۔ یا تو حکم یہ ہوتا، یہاں معاملہ تھا قربانی کا، بظاہراً تو یہ لگتا کہ اللہ رب العزت یہ حکم ارشاد فرماتا ہے اے لوگو ایمان والو، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے قربانی نہ کیا کرو، یہاں معاملہ تو یہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ آئندہ بھی خیال رکھنا، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے قربانی نہیں کرنا، لیکن یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی کام میں بھی تقدم نہیں کیا کرو۔ لا تقدموا جہاں مفعول کی ضرورت اس کو حذف کر دیا جائے، اس کا مفاد یہ بنتا ہے، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے، یہ بات صرف قربانی کی نہیں ہے، بہرحال ہر عمل کے اندر، ہر قول کے اندر، ہر فعل کے اندر میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے تقدم نہ کیا کرو، پہل نہ کیا کرو۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس کام کے اندر پہل کریں، اور پھر غلاموں کا حق بنتا ہے کہ اس کام کو اپنائیں۔ تو ادب کا عالم یہ تھا کہ میرے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلے قربانی کر لیتے، قربانی کرنے کے بعد پھر تمہارے اوپر لازم تھا پھر تم جا کر اپنے جانور کو ذبح کر دے۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہاں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ حکم یہ تھا کہ اللہ رب العزت فرماتا کہ میرے محبوب سے پہلے قربانی نہ کرو، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ چلو قربانی کے متعلق یہ فرما دیا، عموم ہے، اس کا معنی یہ کہ کسی کام کے اندر بھی پہل نہ کرو، پھر تو بھی حق یہ بنتا تھا کہ اللہ کے رسول سے پہل نہ کیا کرو۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ سے بھی پہل نہ کرو اور رسول اللہ سے بھی پہل نہ کرو، اللہ سے بھی پہل نہ کرو، رسول اللہ سے بھی پہل نہ کرو۔ رسول اللہ سے پہل کا معنی تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے پہلے قربانی کر لی، سمجھے رسول اللہ سے پہل ہو گئی، کسی نے نماز کو پہلے پڑھ لیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہل ہو گئی۔ اب اللہ رب العزت سے پہل کیسے ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سمجھانے کے لیے جملہ بول رہا ہوں کہ کون سا اللہ رب العزت قربانی فرما رہا ہے اپنے ہاتھوں سے کہ وہ پہلے کر رہا ہے ہم بعد میں کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کون سی نماز پڑھ رہا ہے؟ اللہ رب العزت کون سا ایسا عمل ہمارے ساتھ کر رہا ہے کہ ہم پہل کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت تو کوئی عمل نہیں فرما رہا، لیکن پھر بھی قرآن میں کیا فرمایا، اللہ سے بھی پہل نہ کیا کرو، رسول اللہ سے بھی پہل نہ کیا کرو۔ رسول اللہ سے پہل کا معنی تو سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن اللہ سے پہل کا معنی سمجھ میں نہیں آیا۔ مفسرین کرام نے لکھا اللہ رب العزت یہی فرمانا چاہتا ہے جو میرے مصطفیٰ سے پہل کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ وہ رب ذوالجلال سے پہل کرتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے رب ذوالجلال سے پہل کرتا ہے۔ لہذا میرے محبوب سے پہل نہ کیا کرو، پہلے میرے محبوب کا حق ہے، میرا محبوب نماز پڑھے، نماز پڑھانے کے بعد میرے محبوب جب اپنی مرضی سے جا کر اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کر دیں تو پھر اس کے بعد تم اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کیا کرو۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے آداب کو بیان کرتے ہوئے یہ آیت مبارکہ جو میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، یہ آیت مبارکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کے اوپر، جعلی مبارک کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ بات یاد رکھیں، یا ایھا الذین آمنوا پہلے فرما دیا، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، پھر اس کے بعد ایک حکم تھا، دوسرا حکم تھا، تیسرا حکم تھا۔ یہاں اللہ رب العزت یہ نہ بھی فرماتا یا ایھا الذین آمنوا تو کافی تھا، لیکن پھر اللہ رب العزت نے دوبارہ یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم،
اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ یہ حکم اصواتکم، یہ حکم قیامت تک کے لیے عام ہے، ہم سب کو شامل ہے، لیکن بالخصوص اس وقت جو اس حکم کے مخاطبین تھے اس وقت وہ صحابہ کرام علیہ رضوان تھے۔ اس وقت کے اندر اس کے جو مخاطبین تھے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان تھے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو فرمایا، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کون ہیں؟ پہلے تو میں آپ کو تھوڑی ان کی شان بیان کر کے پھر بات کو سمجھاؤں۔ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اور معیت اور رفاقت کو پایا اور اسی ایمان پر اس کا خاتمہ بالخیر ہو جائے، اس کو صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ اور اس صحابی رسول کے بارے میں ان کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے؟ صحابی رسول کی شان اور عظمت یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر ولایت کے اندر سب سے بڑے سرکار غوث پاک ہیں، شہنشاہ بغداد ہیں۔ آج کے دور کا کوئی غوث بھی کیوں نہ ہو، قطب کیوں نہ ہو، ابدال کیوں نہ ہو، وہ صحابہ کرام کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں بن سکتے۔ ان کا مقام سب سے بڑا ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کا مقام یہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے، سب سے زیادہ ہے، سب سے نرالا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے صحابہ کرام سے خطاب فرمایا، اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، تمہارا بہت بڑا مقام ہے، تمہاری بہت بڑی شان ہے، میں نے تمہیں بڑی عظمت عطا کر دی ہے۔ انبیاء کے بعد باقیہ تمام امتوں سے، انبیاء کے بعد امتوں میں سے سب سے افضل ترین امت وہ امت محمدیہ ہے، اور امت محمدیہ کے اندر انبیاء کے بعد جو سب سے افضل و اعلیٰ ہیں وہ صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں، اور صحابہ کے اندر جو افضل و اعلیٰ ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کو بھی متوجہ فرمایا، حضرت عمر کو بھی متوجہ کیا، حضرت عثمان کو بھی متوجہ کیا، حضرت علی المرتضیٰ کو بھی متوجہ کیا۔ تمام صحابہ کرام کو متوجہ کرنے کے بعد اب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے لوگو ایمان والو، یعنی اب مخاطبین صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں۔ گویا کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے، اے ابو بکر صدیق، اے عمر، اے عثمان، اے علی، اے صحابہ کرام علیہ رضوان، یاد رکھو میں نے تمہیں مرتبہ دیا ہے، میں نے تمہیں بہت بڑا مقام دیا ہے، بہت بڑا اعزاز دیا ہے، لیکن یہ مرتبہ اور مقام ملا میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے ہے، ان کی صحبت کی وجہ سے ملا ہے، ان کی رفاقت کی وجہ سے ملا ہے، ان کی معیت کی وجہ سے ملا ہے، ان پر ایمان لانے کی وجہ سے ملا ہے، اسلام کی وجہ سے ملا ہے، قرآن کی وجہ سے ملا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، اگر تم نے جس کی وجہ سے تمہیں مقام ملا ہے، جس کی وجہ سے تمہیں عزت ملے ہے، جس کی وجہ سے تمہیں اولاد ملی ہے، جس کی وجہ سے تمہیں رمضان ملا ہے، جس کی وجہ سے تمہیں قرآن ملا ہے، حتیٰ کہ جس کی وجہ سے تمہیں رحمان ملا ہے، وہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب یہ ہیں۔ اگر تم نے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر بیٹھ کر اپنی آواز کو بلند کیا، گالی گلوچ بھی نہیں کہا، بری بات بھی نہیں، صرف اپنی آواز کو بلند کر دیا، صرف اپنی آواز کو بلند کیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، سزا کیا ملے گی؟ رب ذوالجلال نے فرمایا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں بیٹھ کر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، جس طرح کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ایسا ہوا تو ان تحبط اعمالکم، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہارے اعمال۔ اب یہ حکم بھی کس کو ہے؟ یہ ان لوگوں کو حکم ہے جن کے بارے میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے دور کے اندر کوئی اونٹ پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان ایک مٹھی پر جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو ان کو ثواب پھر بھی اللہ رب العزت نے زیادہ عطا فرمایا ہے، ان کی دینی خدمات کی وجہ سے،
ایک طرف سونا، ایک طرف چاندی، ایک طرف نقدی ہم خرچ کر رہے ہیں، ہمیں وہ ثواب نہیں مل رہا جو اس دور کے اندر صحابہ کرام ایک مٹھی بھر جو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنے سے ان کو بڑا ثواب ملتا تھا۔ تو اب ان کے لیے سرزنش بھی یہی ہے، فرمایا خبردار جو کچھ بھی تمہیں ملا ہے یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے ملا ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قدموں کی برکت سے ملا ہے۔ اگر تم میں سے کسی نے یہ آواز کو بلند کر دیا، تمہاری آواز بلند ہو گئی، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان تحبط اعمالکم، اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ یہ صحابہ کون تھے؟ جو ہجرت بھی کر کے آئے ہیں، ہجرت کر کے آئے مہاجر بھی ہیں، عبادت بھی ہے، ریاضت بھی ہے، جہاد بھی ہے، تبلیغ کے اندر حصہ بھی ہے، مرتبہ اور مقام بھی سب سے زیادہ ہے۔ انبیاء کے بعد اگر سب سے بڑا کسی کا مرتبہ ہے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا ہے۔ تو رب نے صحابہ کرام کو یہ فرمایا اے میرے صحابہ، اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، اے میرے پیاری مخلوق، یاد رکھنا میں نے تمہیں بہت بڑا مرتبہ دیا، بہت بڑا مقام دیا ہے، بہت بڑا اعزاز دیا ہے، لیکن اگر میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ کر بہت برے اعمال تو دور کی بات ہے، گالی گلوچ دور کی بات ہے، خالی آواز کو بلند کر دیا جیسے کہ ایک دوسرے کو تم بلاتے ہو، اگر تم نے یہ بھی میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی اور گستاخی کر دی تو اے میرے صحابہ، اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، تمہارے سارے کے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، حال یہ ہوگا کہ تمہیں شعور ہی نہیں ہوگا، تمہیں ادراک بھی نہیں ہوگا۔ اب اس سے اندازہ لگائیں، جب صحابہ کرام حضرت ثابت بن قیس ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی ہیں، یہ فطرتی طور پر کان سے معذور تھے، بہرے تھے، آواز کو کم سنتے تھے فطرتی طور پر، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ فطرتی طور پر اگر جو انسان بات کو کم سنتا ہو وہ تھوڑا خود زیادہ تیز بولتا ہے، فطرت ہے اس کی، وہ سمجھتا ہے جیسے میں بات کو نہیں سن رہا، شاید سامنے والا بھی بات کو نہیں سن رہا، تو وہ عام آدمی کو مقابلے میں آواز کو بلند کر کے بولتا ہے۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے ثابت بن قیس، وہ بھی کم سنا کرتے تھے، لازمی بات ہے وہ سامنے بیٹھ کر وہ آواز کو بلند کرتے۔ جب ان کو پتہ چلا یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی ہے، وہ تو بڑے پریشان ہو گئے، گھر کے اندر آپ نے آپ کو بند کر دیا، باہر آنے کا نام نہیں ہے، یہ خوف پیدا ہو گیا شاید میری وجہ سے آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، حالانکہ معاملہ یہ نہیں تھا، لیکن ان کے ذہن میں یہ خیال آیا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں جانے سے شرماتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نہیں جا رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دنوں کے بعد دیکھا، صحابہ کرام کو فرمایا اے میرے صحابہ، ثابت بن قیس نظر نہیں آتے، وہ کہاں چلے گئے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کرنے پر، پوچھنے پر، استفسار پر صحابہ کرام نے کہا رسول اللہ اس کا عالم یہ ہے اس نے اپنے آپ کو گھر کے پلر کے ساتھ باندھ دیا ہے، اپنے آپ کو سزا دے رہے ہیں، ان کا خیال یہ ہے شاید یہ آیت کریمہ میری وجہ سے نازل ہوئی ہے کہ میں جو زیادہ تیز بولتا ہوں، حالانکہ معاملہ یہ نہیں تھا، وہ تو معذور تھے، وہ عذر تھا اور عذر کی بنیاد پر ان کے لیے تو جائز تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے میرے سچے صحابی ہیں، سچے غلام ہیں، لیکن ادب کا عالم یہ دیکھیں، اپنے آپ کو بند کر دیا، اپنے پلر کے ساتھ باندھ دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو رہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، سرکار تو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فرمایا اس کو میرے پاس لے آؤ، وہ تو میرا غلام ہے، اس کی وجہ سے ایسا نہیں ہے، یہ تو مطلقاً حکم ہے، کوئی بھی ایسا کرے گا اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، لیکن یہ ثابت بن قیس کے لیے نہیں ہے، ثابت بن قیس کو بلاؤ۔ ثابت بن قیس شرمندگی کے مارے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، ڈر تھا، خوف تھا، اور یہ خوف ادب کی وجہ سے تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی وجہ سے تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے تھا، اور کوئی ذاتی طور پر کوئی معاملہ نہیں تھا، یہ ادب کی وجہ سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا جب اس کے دل کے اندر محبت یہ ہے، ادب یہ ہے، یہ اب ہمارے پاس آ نہیں رہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے غلام، اے ثابت بن قیس، جاؤ میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، 3 چیزوں کی خوشخبری ہے، 3 چیزوں کی خوشخبری ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ سرکار نے فرمایا تمہارے سینے کے اندر میرا ادب موجود ہے، میرے ادب کی وجہ سے تو میرے
پاس نہیں آ رہا تھا، ڈر رہا تھا، مقصد یہ تھا تمہارے دل کے اندر احترام تھا، تمہارے دل کے اندر عزت تھی، تمہارے دل کے اندر محبت تھی، محض اس وجہ سے نہیں آ رہے تھے۔ لیکن اے ثابت بن قیس، میں 3 خوشخبریاں سناتا ہوں۔ ایک خوشخبری یہ ہے، اب تو پوری زندگی عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کرے گا، تجھے پریشانی نہیں ہوگی۔ اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ جب تجھے موت آئے گی اللہ رب العزت تمہیں شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ اور تیسری خوشخبری یہ ہے کہ اے ثابت بن قیس، میرے ادب و احترام کی وجہ سے میں نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا۔ انسان کی زندگی کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے، انسان کی لائف میں کیا ہوتا ہے؟ یہ حیات ہے جو اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، کوئی عزت کے ساتھ، کوئی ذلت کے ساتھ، کوئی خوشی کے ساتھ، کوئی پریشانی کے ساتھ، کوئی غم کے ساتھ، جیسے کیسی بنیاد پر اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ کوئی کیسا ہے، کوئی کیسا ہے، ہاں جی۔ ایک تو زندگی کا ایک حصہ ہے، اور ایک دوسرا عالم ہمارا موت کا ہوتا ہے۔ موت کیسی آتی ہے؟ کسی کو بڑی روحانی آتی ہے، کسی کو کیسی آتی ہے، کوئی ایسی بھی ہوتی ہے کہ اس کی خود موت کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، اور کوئی ایسے بھی ہیں ان کو اللہ رب العزت ماہ رمضان کا مہینہ نصیب فرما دیتا ہے، بعضوں کو 27ویں کی رات نصیب فرما دیتا ہے، بعضوں کو قرآن پاک کی تلاوت کے دوران موت عطا فرماتا ہے۔ یہ موتیں بھی خوبصورت ہوتی ہیں، عمدہ و اعلیٰ ہوتی ہیں، ہر ایک کی موت ایسی نہیں ہوتی، ہر ایک کی موت جو ہوتی اس طرح نہیں ہوتی، موت بھی علیحدہ علیحدہ ہے۔ لیکن اس کے بعد فرمایا اے ثابت بن قیس، تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں حیات، دنیا کی حیات میں اچھی عطا فرمائے گا، اور پھر اس کے اندر اللہ رب العزت تمہیں شہادت کی موت دے گا، اور شہادت کی موت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام بھی عطا فرمائے گا۔ جنتی 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 جنتی۔ اب حضرت ثابت بن قیس کو یہ مقام ملا، یہ اعزاز ملا تو کس کی وجہ سے ملا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کی وجہ سے ملا، احترام کی وجہ سے ملا۔ تو یہ بات جس طرح اپنے آواز کو کوئی بلند کرے اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اگر صحابہ کرام علیہ رضوان ان سے اگر یہ بے ادبی اور غصاخی ہو جائے، اگر خدا نخواستہ ان سے ہو جائے، اگر ان کے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں، تو ہم تو سراپا گناہ گار ہیں، ہم تو سیاہ کار ہیں، ہم بدکار ہیں۔ اور ہم میں سے اگر کوئی جائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ کے آداب کو ملحوظ خاطر نہ رکھے، دیکھیں میں یہ بالکل بات کر رہا ہوں، ہمارا سیاست سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، میں سیاسی طور پر یہ جملہ نہیں بول رہا، وہ سیاست کے اندر کوئی بھی گروپ ہو، کوئی بھی لیڈر ہو، ہمارا تعلق ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ، ہمارا تعلق ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کے ساتھ، ہمارا تعلق ہے مسجد نبوی کے ساتھ۔ مسجد نبوی کے اندر اگر کوئی اپنے آپ کو ولی کامل بھی سمجھتا ہے، مسجد نبوی کا تقدس پامال کرتا ہے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے تقدس کو پامال کرتا ہے، ہمارا اس انسان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ہر وہ بندہ، میں کسی کا نام نہیں لیتا، مطلقاً بات کر رہا ہوں، جو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ کے تقدس کو پامال کرتا ہے، ہم کھلے الفاظ میں ان انسانوں کی مذمت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے۔ آپ جانتے کہ رات کی وقت کے اندر ایسی بلند آواز کے اندر گالی گلوچ کی گئی ہے مسجد نبوی کے اندر، یہ کسی کو چور چور کہہ دینا برے الفاظ میں، چاہے وہ سیاست میں کوئی بھی ہو، ہمارا تحریک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، برے الفاظوں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کے سامنے چور چور کے الفاظوں کو استعمال کیا گیا ہے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو منع فرما دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا تمہاری آواز بھی بلند نہیں ہونی چاہیے۔ یہ پاکستان کے لوگ، یہ سیاستدان جو اپنے آپ کو سیاستدان کہتے ہیں، ہماری عوام کا بھی اللہ حافظ ہے، ہماری عوام کا بھی اللہ حافظ ہے، ماں سیاستدانوں کی وجہ سے آپس میں لڑ پڑتے ہیں، چوراہوں کے اندر، چوکوں کے اندر، گھروں کے اندر، ایک بھائی دوسری پارٹی کا ہے تو دوسرا دوسری پارٹی کا ہے، وہ اس قید کی تعریف کرتا ہے، وہ اس قید کی تعریف کرتا ہے، دینا وہ نہ انہوں نے کچھ بھی نہیں ہے، عزت و ذلت بھی ان کی خوار ہے، لیکن اس کے باوجود بھائی بھائی سے قتل ہو رہا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کر رہا ہے سیاست کی وجہ سے، لینا دینا کچھ نہیں ہے، وہ اپنے لوگوں کو، اپنے عوام کو اپنے نام نہادی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ہم استعمال ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایک بڑا لیڈر اس نے ہمارا نام لے لیا، بس اتنا ہی کافی ہو جاتا ہے۔ خدا کے بندو، اللہ رب العزت نے آپ سب کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے، مجھ سمیت اللہ نے ہر ایک کو عقل دی ہے، تو اپنے عقل سے بھی کام لینا چاہیے، ہوش سے بھی کام لینا چاہیے۔ جھوٹے لوگوں کی وجہ سے ہم اپنے گھروں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، سیاست کی وجہ سے ہم اپنے خاندان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، عزیز و اقارب کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر دیتے ہیں، اور کون کہاں بیٹھا ہے کون کہاں بیٹھا ہے۔ اب تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ روزہ رسول کے سامنے بھی لوگوں کو برا بھلا کہا گیا، کہ اس کو کہا گیا وہ حقدار ہے، یہ نہیں ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں سیاسی جملے
نہیں استعمال کر رہا، میں خالصتاً دینی اور مذہبی جملے استعمال کر رہا ہوں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کا تقدس پامال کرتا ہے، ہم اس کی برے ان کی ہم مذمت کرتے ہیں، وہ لائق قابل تعریف نہیں ہے۔ وہ مسجد نبوی میں کیا خانہ کعبہ کے غلاف کو لپیٹ کر خانہ کعبہ کے اندر بھی سجدے کرنے لگ گئے، اور لوگوں کو سجدے کوئی فائدہ نہیں دیتے، نہ غلاف کعبہ ان کو کوئی فائدہ دیتا ہے، اس لیے کہ سب سے اعلیٰ اور افضل اور ایمان کا جو حصہ ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم ہے۔ اگر 1400 سال بعد بھی کسی نے دیکھا نہیں ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد خضراء کو بھی نہیں دیکھا، دل کے اندر محبت ہے، دل کے اندر احترام ہے، وہ یہاں بیٹھے بیٹھے بھی کامیاب ہے۔ یہاں سے پہنچے حرم کے اندر، یہاں سے پہنچے خانہ کعبہ کے اندر، اور خانہ کعبہ کے اندر یا حرم پاک کے اندر مسجد نبوی کے اندر ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنا، برے الفاظوں کے ساتھ کسی کو یاد کرنا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ میں نے اس لیے تمہیں بلایا اپنے پاس، میں نے اس لیے تمہیں بلایا کہ تم آ کے اپنی سیاست کو یہاں پر چمکاؤ، تمہاری سیاست اپنے مقام پر مسلم ہے، اس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد خضراء کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تم باہر اپنی سیاست کو چمکاؤ، پوری دنیا پڑی ہے، تم اس کو گالی دو وہ تمہیں گالی دے، ہمارے اس سے کیا تعلق ہے؟ لیکن یہ کہ گنبد خضراء کے تقدس کو پامال کرنا چاہتے ہو، یہ ایمان کا کون سا حصہ ہے؟ یا یہ کون سے مسلمان ہیں اور آپ نے آپ کو نیک بھی کہہ رہے ہیں، متقی بھی کہہ رہے ہیں، اور پھر یہ کہہ کہ اللہ رب العزت ہمیں بلایا؟ اللہ رب العزت تمہیں بلا بھی لے، خانہ کعبہ کے چھت کے اوپر نوافل پڑھ لو، خانہ کعبہ کے اندر پڑھ لو، غلاف کعبہ کو لپیٹ لو، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم سینے کے اندر نہیں ہے، تو ساری عبادت کا پلندہ اٹھا کر تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا، تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید فرما رہا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا اے صحابہ تمہارا مقام بہت بڑا ہے، تمہاری شان بہت بڑی ہے، تمہاری عظمت بہت بڑی ہے، لیکن یاد رکھ لینا کہ اگر تم میں سے بھی کسی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں بیٹھ کر آواز کو بلند کر دیا، اللہ رب العزت تمہارے اعمال کو ضائع کر دے گا، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر صرف آواز کو بلند کرنے کی ممانعت ہے، وہاں کھڑے ہو کر گالی گلوچ ہو تو ان کا کیا بنے گا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آواز کو پست کر لیتے ہیں، آہستہ بولتے ہیں، دھیرے دھیرے بولتے ہیں، قرآن فرماتا ہے کہاں پر؟ عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ کر آہستہ آہستہ بولتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے قلوب کو تقوی کے لیے پسند فرما لیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ عام لوگ نہیں ہیں، عام لوگ نہیں ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے قلوب کو تقوی کے لیے پسند فرما لیا ہے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، ان کے لیے اجر عظیم بھی ہے۔ یہ کوئی کم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے قلوب کو میں نے تقوی کے لیے پسند کر لیا، چن لیا ہے، اور پھر ان کے لیے مغفرت بھی ہے۔ یہ مغفرت کس وجہ سے ہے؟ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، ایک اجر ہے، اللہ کی طرف سے کسی کو اجر ملے یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ یہاں فرمایا اجر عظیم، اللہ نے ان کو اجر عظیم عطا فرمایا۔ اور یہ لوگ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب اللہ رب العزت نے فرمایا صحابہ کرام میں سے بعض لوگ جاتے تھے، کوئی مسئلہ شریعہ پوچھنا ہوتا تھا تو نبی علیہ السلام کو دیوار کے باہر سے آواز دیتے کہ آپ تشریف لے آئیں اور ہمیں یہ مسئلہ بیان کر دیں، تو رب ذوالجلال نے منع فرما دیا، فرمایا کہ جو لوگ ینادونک من وراء الحجرات، دیواروں کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں اکثر بے وقوف لوگ ہیں۔ میرے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب ہے، یہ عام آدمی ہے جو آئے باہر سے آواز دے دے، کنڈی بجا دے، دستک دے دے، جلدی آئے ہمارے مسئلہ بیان کریں، یہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا یہ اکثر لا یعقل ہیں، بے وقوف لوگ ہیں۔ اس کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ فرمایا آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ،
اگر ان کے اندر آداب ہوں جن کو اللہ رب العزت نے عقل دی ہے، ان کے حق کے اندر بہتر یہ ہے جب بھی ان کو مسئلہ پوچھ رہا ہو در مصطفیٰ پر جا کر بیٹھ جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی مرضی سے باہر نکلیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے ارادے سے اپنی خوشی سے باہر نکلیں تو پھر ان کو چاہیے کہ اپنے مسائل کو پوچھیں، یا رسول اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے۔ اور جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے باہر نہیں نکلتے، تمہارے اوپر لازم ہے کہ اس بارگاہ کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھو، رک جایا کرو۔ بلکہ میں نے ایک حدیث پاک کے اندر قرآن نے فرمایا لکان خیر لہم، ان کے حق کے اندر یہ زیادہ بہتر ہے۔ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ میں نے حدیث پاک کے اندر اس آیت کریمہ کے متاع تفسیر کے اندر پڑھا، حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، صحابہ کرام کے پاس ادب تھا، صحابہ کرام کے پاس ادب تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ معارف قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے حضرت ابی بن کعب کے گھر میں جایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس خود بھی فقیہ ہیں، جن کے بارے میں خود میں نے رات کو بیان کے اندر بیان کیا کہ خود رسول اللہ نے جن کے حق کے اندر یہ دعا فرمائی، اللہم فقہ فی الدین وعلم التعویل، اے اللہ ان کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما اور انہیں قرآن کا ماہر بنا۔ وہ لوگ ایسے لوگ ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر ان کے دلوں کے اندر ادب و احترام ہے، ان کے دلوں کے اندر ادب و احترام ہے۔ یہ میں بات کو آگے سنا رہا ہوں، تھوڑا میں پہلے یہ اعلان کر دوں کہ جو درمیان میں چھوٹے بچے بیٹھے ہیں نا، ان کو ابھی سے پیچھے بھیجیں، جیسے ٹائم کھڑا ہوگا وقت مقرر پر جماعت کھڑی ہو جائے گی اور آگے آگے صفحے مکمل کر لیں، آگے کی صفوں کو پہلے سیدھا کر لیں، آگے کی صفوں کو پہلے مقرر کر لیں، اور چھوٹے بچے جو بیٹھے ہیں ان کو ابھی سے پیچھے بھیجیں، پھر اس وقت جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے ان کو پیچھے بھیجنا ذرا دشوار ہو جاتا ہے، اور آگے آگے آ جائیں، پہلے آگے کی صفوں کو مکمل کر لیں۔ مسجد کی چھت پر بھی جگہ موجود ہے، اوپر بھی ٹینٹ لگائے گئے ہیں، اگر جگہ یہاں کم پڑے تو آپ اوپر بھی جا سکتے ہیں، چھوٹے بچوں کو بھی اوپر بھیج دیں یا پیچھے آخری صفوں کی طرف بھیج دیں۔ وقت تھوڑا ہے اور تھوڑی باتیں اہم ہیں، وہ سن لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے متعلق، حضرت عبداللہ ابن عباس معارف قرآن پاک کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے، ان کے اسرار رموز یہ سیکھنے کے لیے حضرت ابی بن کعب کے گھر میں گئے۔ حضرت ابی بن کعب بھی صحابی ہے اور خود حضرت عبداللہ ابن عباس بھی تو صحابی ہیں، مرتبے میں تو دونوں صحابی ہیں نا، برابر ہیں، لیکن چونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس معارف قرآن کے تعلیم حضرت ابی بن کعب سے سیکھنے جاتے تھے، کیونکہ حضرت ابی بن کعب وہ تھے جنہیں خود اللہ رب العزت نے ایسا فن عطا کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب کو، اے ابی بن کعب، اللہ رب العزت نے تیرا نام لے کر یہ فرمایا ہے کہ اے مصطفیٰ تم اپنا قرآن ابی بن کعب کو سناؤ، اور ابی بن کعب قرآن پاک آپ کو سنائے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا دنیا داری کی بات سے، کسی بڑی محفل کے اندر باقاعدہ میرا نام لیا ہے، فلاں وزیر نے، فلاں مشیر نے، فلاں وزیر اعلیٰ نے میرا نام لے کر یہ بات کی ہے، تو اس کے لیے تو اعزاز بن جاتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب کے لیے کتنا اعزاز ہے، خود رب ذوالجلال نے نام لے کر حضرت ابی بن کعب رونے لگے، پھر پوچھا یا رسول اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان تھی، تاجدار کائنات کی زبان تھی، یہ بھی پتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مذاق کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جھوٹ بولنے سے پاک ہیں، آپ کی زبان مذاق کے، ہم لوگ تو مذاق میں بھی جھوٹ بول جاتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی نہیں، پھر بھی پوچھا یا اللہ یا رسول اللہ کہ اللہ نے میرا نام لے کر، سرکار نے فرمایا ہاں اے ابی بن کعب، اللہ نے میرے اوپر سلام بھیجا ہے اور سلام کے بعد تیرا نام لیا ہے کہ میں اپنا قرآن پاک آپ کو سناؤں۔ قرآن پاک کی بہارت تھی، آواز بڑی خوبصورت تھی، اس لیے حضرت ابن عباس ان کے پاس جاتے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس جب وہاں پہنچے، حضرت ابی بن کعب گھر کے اندر موجود تھے، دروازے پر دستک نہیں دی، دروازے پر دستک نہیں دی۔ اللہ نے منع کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جاؤ وہاں دستک نہ دو، یہ صحابی کی بارگاہ میں بھی جا کر دستک نہیں دے دے۔ ادب کا عالم یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا عالم یہ ہے، وہاں بیٹھ کر بھی دستک نہیں دے رہے۔ جب باہر جا کر بیٹھ گئے، دروازے پر دہلیز پر کتاب لے کر باہر بیٹھے ہوئے انتظار میں، اپنی مرضی سے جب حضرت ابی بن کعب اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، گھر سے باہر نکلے تو دیکھا حضرت عبداللہ ابن عباس باہر بیٹھے ہوئے ہیں،
پوچھا کیسے آنا ہوا؟ حضور اپنا سبق پڑھنے کے لیے آیا تھا، معارف قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. تو آپ نے فرمایا پھر مجھے آواز کیوں نہیں دی؟ دستک دے دیتے، تم آ کر یہاں بیٹھ گئے. عرض کہ حضور آپ نے یہ تو پڑھا ہے کہ العالم فی قومہ کن نبی فی امتہ، وقال اللہ تعالی فی شان نبیہ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم. یعنی کہ معنی یہ تھا ایک عالم اپنی قوم کے اندر ایسے ہوتا ہے جیسے کہ نبی اپنی امت کے اندر ہوتا ہے. اور اللہ نے جب نبی کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ جب تک نبی اپنی مرضی سے باہر نہ آئے دروازے کو دستک نہ دو، تو آپ ان کے نائب ہیں، تو میں آپ کے دروازے پر دستک کیسے دے سکتا تھا؟ ادب کا یہ عالم تھا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت تھی. تو صحابہ کرام یہ جانتے تھے، صحابہ کرام کا جو عقیدہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر میں وہ بتا رہا ہوں کہ صحابہ کرام جانتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پوری امت مسلمہ کے ایمان کا مرکز اور محور ہے. امت مسلمہ کی بقا، سلامتی اور ترقی کا راز اس بات پر منحصر ہے کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق عشقی کے مستحکم کیا جائے. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق اور محبت والا تعلق مضبوط ہو جائے، ہمارا ایمان بھی مضبوط ہو جائے گا. نہ فقط ہمارا ایمان مضبوط ہوگا بلکہ کمال ایمان کے ساتھ ساتھ ہماری جملہ عبادات بھی با مقصد و با مراد ہو جائیں گی. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق و محبت والا تعلق نہیں ہے، غلامی والا تعلق نہیں ہے، شیطان نے بھی سجدے کے اندر کمی کوئی نہیں کی تھی، شیطان نے بھی سجدے میں کمی کوئی نہیں دی، لیکن آخر کا پوری عبادت کا پلندہ اٹھا کر اس کے منہ پر مار دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے تیری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے میرے انبیاء کی تعظیم کی ضرورت ہے. تمہاری زبانوں پر میرا ذکر بھی ہو، تمہارے دلوں کے اندر میرے انبیاء کی محبت بھی ہو، میرے پیاروں کی محبت بھی ہو، پھر تمہاری عبادت بھی قبول ہے. تمہارے جینے کے اندر بھی اللہ رب العزت تمہیں عزت عطا فرمائے گا، اور مرنے کے بعد بھی اللہ رب العزت تمہیں عزت عطا فرمائے گا. لہذا ہم ان لوگوں کی جب بھی جس دور کے اندر جن لوگوں نے بھی اس طرح کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس کے اندر ادنا سی بھی ادبی اور گستاخی کر دی، ہم ان کی پرزور مذمت کرتے ہیں. ہمارا ان لوگوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ